مجاہد کالونی کے میرے مظلوم مسلمان بھائیوں بہنوں، میرے بزرگوں، آج پچھلے کئی روز سے آپ لوگ اپنے حق کے لیے سراپا احتجاج ہیں اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ اپنے حقوق کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ حقوق بغیر قربانیوں کے نہیں ملتے۔ قربانیوں کے بعد، تکالیف کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ آپ حضرات کے ساتھ جو ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کی گئی ہے، جہاں ہم کھڑے ہیں ہمارے پشت پر ایک بہت بڑی آبادی جو قیام پاکستان سے آج تک آباد تھی، ہم ہمارے سامنے کی طرف تو ابھی تک آبادی قائم ہے اور پتہ نہیں کب تک قائم رہے گی۔ ان ظالموں کی نیتیں مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہیں، لیکن ہماری پوش پر آپ دیکھ رہے ہیں میرے دائیں جانب یہ اتنے بڑے بڑے عالیشان مکانات، ان کو جس ظالمانہ انداز سے منہدم کیا گیا ہے، ان لوگوں نے یہاں پر قیام پاکستان سے لے کر اب تک اپنی جمع پونجی یہاں لگا رکھی تھی، اور یہ لوگ یہاں پر ان کی کئی نسلیں گزر گئی ہیں۔ جس وقت 1947 کی خوشیاں منائی جا رہی تھی، بہت کم لوگ ابھی ہوں گے جو اس وقت زندہ تھے۔ آج ان کی یہ نسلیں ہیں، لیکن نہ معلوم کہ اس مختصر سی پٹی سے کسی کو کیا بڑی مفاد وابستہ ہے۔ یہاں اس علاقے پر کس کی نظر لگ گئی؟ ہم کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ان غریب اور نہتے لوگوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، انتظامیہ تو آرڈر کی پابند ہے۔ آرڈر دینے والے کون ہیں اور آرڈر کس کے اشاروں پر دیے جا رہے ہیں؟ یہ مقاصد کس کے ہیں؟ یہ جو سامنے آپ حضرات ہیں مجھے یقیناً نظر آ رہے ہیں، لیکن اندھیرا ہے، تو اگر آپ اپنے سارے موبائلوں کی لائٹیں کھول دیں گے تو لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ یہاں پر کوئی بیٹھے ہیں۔ اس طرح تو آج جس ظالم نے یہاں پر ایک منصوبہ بنایا ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپتال ایک انسانی ضرورت ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنے اسپتال کو تو نالے کے اوپر بناؤ۔ اصل ناجائز تجاوزات میں اگر کوئی چیز اس علاقے میں ہے تو وہ یہاں پر ایک ہسپتال ہے جو بالکل غیر قانونی طور پہ بنا ہوا ہے۔ میں نے آج کمشنر کراچی کو بھی اس کی نشاندہی کی ہے
اور آپ کے ہماری یہاں کی ایکشن کمیٹی کے تمام اراکین کی موجودگی میں ہم نے یہ بات ان سے کی ہے کہ آپ آئیں. آپ کو اگر لایا گیا تھا تو آپ کو صرف نظارہ دکھانے کے لیے لایا گیا تھا. آپ چلے گئے تھے. آپ آئے ہمارے ساتھ. ہم جتنے لوگ ضرورت ہوگی آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کا عملہ ہوگا اور آپ کو ہم وہاں پہ معائنہ کروائیں گے کہ جو کچھ آپ کے دستخط سے کرایا جا رہا ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور کل قیامت کے روز آپ اپنے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ آپ تو بالکل خاموش ہو جیسے قبرستان میں ہم بات کر رہے ہیں. ابھی تو آپ نے بڑی قربانیاں دینی ہیں. ابھی تو آپ نے اور آگے جانا ہے. ابھی یہ سفر آپ کا جاری ہے انشاءاللہ اور یہ سفر جاری رہے گا. قبل اس کے کہ میں جو بات چل رہی تھی اسی کو چلاؤں. میں ابھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ کل 3 بجے یہاں انشاءاللہ آج میری اور شاہی سید صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے وہاں بیٹھ کے مسلم لیگ نون ایم جماعت اسلامی ان کی قیادت سے رابطہ کیا ہے اور کل یہاں پر 3 بجے یہ سارے لوگ آئیں گے. ہم پہلے یہاں انشاءاللہ غنی ہاؤس میں ہماری میٹنگ ہوگی اور 3:30 4 بجے پھر یہاں جلسہ شروع ہوگا. احتجاج ہوگا. آپ نے بھرپور طریقے سے آنا ہے. پورے شہر میں آپ کے عزیز و اقارب دوست احباب جہاں جہاں ہیں آپ سب کو بلائیں. اور کل ہم چاہیں گے کہ یہاں سے لے کر اور وہ گرین بس تک، گرین بس کی جو لین ہے مین روڈ ہے اس روڈ تک یہ پوری کی پوری یہ پورا علاقہ بھرا ہونا چاہیے. اور یہاں پر انسانی سر ہونے چاہیے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک علاقہ مخصوص کر کے جو یہاں میری اور آپ کی مائیں بہنیں ہیں ہم ان کی چادر کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم ان کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم ان کے پردے کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کو بھی کل بلائیں، باہر نکالیں اور وہ ان کے لیے بھی ایک علاقہ چاہیے اسی روڈ پر مخصوص کریں. وہاں ان کو وہ بھی بیٹھی ہوئی ہو. کل کے اجتماع میں ایسا اجتماع ہونا چاہیے، ایسا احتجاجی اجتماع ہونا چاہیے کہ جس کے بعد جو ہم اگلا اعلان کریں گے آج ہم طے کر چکے ہیں. ہم فونوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی معاملات طے کر چکے ہیں کہ ہمارا اگلا اقدام کیا ہوگا. ہم 2 مرحلوں پہ کا اعلان انشاءاللہ کل کریں گے کہ ہم 2 مرحلوں میں کس روز کہاں تک جائیں گے. لیکن ہم اکیلے نہیں جائیں گے. میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ نکلو گے تو میں آؤں گا اور اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نکلیں گے تو جن جماعتوں کا میں نے ذکر کیا ان کی قیادت کل یہاں آپ کے ساتھ ہوگی. اور ہم اس مسئلے کو اس طرح آسانی سے انہیں ہڑپ کرنا نہیں دیں گے. تو آپ نے اس بات کی تیاری کرنی ہے. جہاں جہاں آپ کے جاننے والے لوگ ہیں، احباب ہیں،
کل آپ سب کے سب کو یہاں بلائیں، 3 بجے کا وقت دیں، اور یہ ابھی جو آپ بیٹھے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تھک گئے ہیں، آج ہم بیٹھے ہیں۔ ہم نے جامع مسجد مدینہ طارق روڈ پر 40 دن میں خود وہاں بیٹھا رہا، میری جماعت بیٹھی رہی، میرے علماء بیٹھے رہے۔ جب آپ نے یہ کیمپ قائم کیا ہے، آپ کو اسی جگہ پر کیمپ لگانا ہوگا، آپ کو بیٹھنا ہوگا، اس وقت تک آپ بیٹھیں گے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کیا بیٹھیں گے یا نہیں؟ مرنا ہوگا، مرنا ہوگا، مرنا ہوگا، مرنا ہوگا، یہ آپ کے موبائلوں کی لائٹیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا جذبہ پست ہو گیا ہے، یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا جذبہ پست ہو گیا ہے۔ بھائی عثمان صاحب کو بتائیں کہ ہم رات کو 12 بجے بھی یہاں بیٹھ سکتے ہیں، لائٹوں کو جلائیں، لائٹوں کو جلائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب جب آپ نے تحریک کا آغاز کیا ہے تو آپ کی یہ تحریک جاری رہے گی اور ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ تو میں آج کمشنر کراچی کی ملاقات کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا تھا کہ آج ہمارے وفد نے ان سے ملاقات کر کے ہم نے واضح مطالبہ کیا ہے، ہم نے واضح طور پر کمشنر کراچی سے مطالبہ کیا ہے، بات کی ہے، اپیل کی ہے کہ آپ نے میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم نے کمشنر کراچی پر واضح کیا ہے، ہم نے کمشنر کراچی کو بتایا ہے کہ یہ بالکل ناجائز عمل ہو رہا ہے، یہ تاریخ کا بدترین ظلم دہرایا جا رہا ہے، ہم کبھی بھی نہ اسے برداشت کریں گے اور نہ ہم مزید اپنے مکانات گرانا دیں گے۔ آج کے اس اجتماع کے توسط سے میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری پشت پر یہ جتنی بڑی آبادی مسمار کی گئی ہے، فوری طور پر ان لوگوں کو اسی جگہ پر بسانے کے لیے کے اقدامات کیے جائیں اور آگے کوئی بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر اس سے آگے انتظامیہ جائے گی، آگے اگر پولیس آئے گی، آگے اگر گاڑیاں آئیں گی تو یاد رکھیں ہم نے آج ان سے کہا ہے، اللہ کی قسم میں نے انہی الفاظ میں کہا ہے کمشنر کراچی سے، یہ لوگ موجود ہیں میرے دائیں بائیں، کہ اب بہت ہو گیا ہے، اب بہت ہو چکا ہے، اب یہ لوگ مرنا تو پسند کریں گے، کٹ مر جائیں گے، لیکن نہ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور نہ اپنے گھروں کو مزید گرانے دیں گے۔ اور پھر اس آبادی میں بڑی بڑی مساجدیں آ رہی ہیں، ہم نے کل بھی ڈی سی صاحب سے کہا تھا کہ جس چوک پہ مسجد کو شہید کیا گیا ہے،
یہ مسجد تحت الصراط سے لے کر عرش معلیٰ تک یہ پورا کی پوری سلسلہ جو ہے یہ مسجد ہے. مسجد کو شہید کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے. وہ دنیا میں بھی نشان عبرت بنیں گے، آخرت میں ان کی ہے ہی تباہ. میرے جوانیاں لٹائیں گے، بازوں سے جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی مساجد کا بھی تحفظ کریں گے، ہم اپنے گھروں کا بھی تحفظ کریں گے، اور جس طرح ہم اور آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی جان و مال کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ دینا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے. ہم اپنے قانونی آئینی شرعی حق کے حصول کے لیے مرنا پسند کریں گے، لیکن اپنے بچوں کے مستقبل کو انہیں تباہ کرنے نہیں دیں گے. مرنا ہوگا، مرنا ہوگا، مرنا ہوگا، مرنا ہوگا. اپنے حقوق کے لیے جنگ جاری ہے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے. تو ہم نے کمشنر کراچی سے آج مطالبہ کیا ہے کہ یہ کام آج سے بند ہونا چاہیے. ہم نے مطالبہ بھی کیا ہے، ہم نے اپیل بھی کی ہے، ہم نے درخواست بھی کی ہے، اور ہم نے بڑی سخت انداز میں بھی کہا ہے، سخت لہجے میں بھی کہا ہے کہ ہماری شرافت کو شرافت سمجھیں، ہماری شرافت کو کمزوری نہ سمجھیں، ہماری اس رواداری کو رواداری تک ہی چھوڑیں، اس رواداری کو کمزوری نہ سمجھیں. ہم اس شرافت کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر آج کے بعد انتظامیہ کو ان مکانات کو مسمار ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، باقاعدہ کمشنر کراچی نے وعدہ کیا ہے، اور میں یہ جو ابھی آپ کو اعلان کر رہا ہوں، اگر کمشنر صاحب نے خود اپنی بات سے انشاءاللہ نہیں پھریں گے، انہوں نے خود کہہ دیا کہ ایسی بات نہیں ہے تو اللہ مالک، لیکن ہم تو 8-9 لوگ گواہ ہیں. ہمارے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ڈی سی صاحب سے بات کرتا ہوں اور ڈی سی صاحب سے کہتا ہوں کہ جب تک یہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے یہ کام روک دیا جائے. اور اب یہ بھی ابھی عصر کی نماز کے بعد میں اور شاہی سید صاحب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور فون پہ ان کو فون کیا گیا کمشنر صاحب کو. انہوں نے ان سے بات کی کہ آپ کے پاس قاری صاحب اور وقت آئے تھے، ابھی بھی ہم اکٹھے ہیں، آپ نے ڈی سی صاحب سے بات نہیں کی اب تک. میں نے ان کی آواز خود سنی، انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا ہے اور انشاءاللہ یہ کام ہم بند رکھیں گے. جبکہ ابھی ڈی سی صاحب کا فون آیا کہ مجھے ابھی ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم نتائج کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اپنی محنت اور آواز پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، ہم جدوجہد کے ذمہ دار ہیں. ہم نے ان تک یہ آواز پہنچا دی ہے، ہم نے ڈی سی صاحب سے کہا ہے، ہم نے کمشنر صاحب سے کہا ہے، اور آگے چلتے جا رہے ہیں. چاہے ہمیں اس راستے میں وزیر اعلیٰ صاحب ملتا ہے، وزیر بلدیات ملتا ہے، گورنر ملتا ہے، کوئی بھی ملتا ہے، ہم ہر ایک کے دروازے پہ دستک دیں گے اور شرافت کی رواداری کی درخواست کریں گے کہ خدا را ہم یہاں پہ
ہم یہاں پہ 73, 70, 68 اور 50 سال سے ہم آباد ہیں. ہمیں یہاں مت بے گھر کیے جائے، مت کیے جائے. اور اگر بہت ہی ضروری ہے، جہاں جہاں ناجائز تجاوزات ہیں، جو جگہ ناجائز تجاوزات کی ہیں ہمیں معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے، وہ وہیں پر چوک بنا کر، اور اگر یہ بہت ہی ضروری ہے، ڈبل روڈ تو ویسے بھی موجود ہے، یعنی یہاں سے یہ جو ہماری پش پر ریلوے لین ہے، یہاں سے لے کر شفیق موڑ تک تو پہلے ہی سے ڈبل روڈ موجود ہے. اگر اس روڈ کو کسی نے کم کیا ہے تو وہ یہ غریب لوگ نہیں، وہ بڑی مچھلی ہے. اس بڑی مچھلی پہ ہاتھ ڈالو، اس بڑی مچھلی کو پکڑو، اس کو راستے سے ہٹاؤ، اس کو جو ہے، اور اللہ سے آپ بھی مانگے. مجھے تو آپ پہ عجیب طرح آ رہا ہے کہ آپ میں کوئی بھی ایسا اللہ والا نہیں ہے کہ رات کو اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو الٹا کر دے. کوئی ایسا نہیں ہے. آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے مانگے کہ جو آپ کو چھیڑ رہا ہے، جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، جو آپ کو جلا رہا ہے، جو آپ کے گھروں کو مسمار کروا رہا ہے، اپنے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے. تو بہرحال میں اپنی بات کو اس پہ ختم کروں گا کہ ایک تو آج سے یہ آپ کا دھرنا شروع ہے. یہ دھرنا آپ کا روزانہ ہوگا. آپ اپنی ترتیب بنا لیں. اگر صبح سویرے انتظامیہ آ جاتی ہے تو آپ آ کے یہاں پہ سب بیٹھ جائیں، اور خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئیں، بیٹھ جائیں، ان کو کچھ نہ کہیں. یعنی آپ کوئی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، لیکن اپنے حق کے لیے ڈٹے رہیں. اور انشاءاللہ کل شام 3 بجے، کل سے پہر 3 بجے یہاں پر جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ہماری جن سے بات ہوئی ہے، شاہی سید صاحب ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، وسیم اختر صاحب ہیں، شاہ محمد شاہ صاحب ہیں، ان لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے. یہ تمام آپ جانتے ہیں جن کے میں نے نام لیا، وہ جن باتوں کے لوگ ہیں. یہ خود کل آئیں گے یا ان کے نمائندے آئیں گے. 3 بجے یہاں پر ہمارا اجلاس ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ اجتماع شروع ہوگا. مغرب تک ہم اس اجتماع کو کل چلائیں گے. پھر ہم آپ سے جو اعلانات کریں گے وہ کل آپ کو مزید اعلانات کریں گے. لیکن آپ سے ایک وعدہ میں پھر لیتا ہوں، میں آپ سے ڈر رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ تھک چکے ہو. تو جب میں نے آپ سے کہا کہ ہم 40-45 دن مدینہ مسجد کے سامنے گیٹ پہ بیٹھے رہے اور دنیا کی کوئی طاقت وہاں نہ آ سکی، مسجد کو شہید کرنے ہم نے نہیں دیا، تو آپ اپنے گھر کے لیے کیوں نہیں بیٹھ رہے ہو؟ بس یہ آپ کی جگہ ہے، یہ آپ کے دھرنے کا مقام ہے. آپ نمازیں بھی یہاں پڑھیں، گھروں میں وضو کر کے آئیں، قریبی مساجد میں وضو کر کے آئیں. اور آپ کے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ حضرت رحمہ اللہ کا یہاں مرکز ہے. اب یہاں آپ نمازیں وضو بھی بنائیں، نمازوں کے لیے تیاریاں کریں، نمازیں آپ اس روڈ جگہ کریں گے انشاءاللہ. بس انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، اور کل کے احتجاجی مظاہرے اور دھرنے اور جلسے کے لیے بھرپور تیاری کریں. السلام علیکم.